اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورۃ الضحى سے لے کر سورۃ العلق تک، ان تمام ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 443 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الضحیٰ، یہ باب ہے سورۃ ضحیٰ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الاسود بن قیس عن جندب البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے روایت کی سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ نے روایت کی اسود بن قیس سے، اسود بن قیس نے روایت کی جندب البجلی سے. حضرت جندب البجلی جو کہ معروف ہے حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ فرماتے ہیں كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھا. عزیز طلباء کرام، یہاں پر لفظ غار کا ہے، فی غارن. تو غار کا جو معروف معنی ہے پہاڑ کی کوہ، اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک غیر معروف معنی ہے اس کا ایک بہت بڑے لشکر کے بیچ مجمع میں. تو یہی معنی یہاں پر مناسب ہے. فدمیت اصبعہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی خون آلود ہو گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے تو مگر ایک ایسی انگلی جو خون آلود ہو گئی ہے اور راہ خدا میں ہے جس سے تو نے ملاقات کی ہے. قال، حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيلُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں دیر کی، یعنی کچھ عرصہ تک نہیں آئے. بس مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے گئے. اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، ما ودعک ربک وما قلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہوئے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد رواہ شعبۃ والثوری عن الاسود بن قیس، اور اس کو شعبہ اور سفیان ثوری رحمہم اللہ نے اسود بن قیس سے روایت کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورۃ والضحیٰ، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیش کی، اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک بڑے لشکر میں. ہم نے کہا کہ غار کا معروف معنی تو پہاڑ کی کو وہ آتا ہے، لیکن غیر معروف معنی ایک بڑا لشکر، بڑا مجمع، اور یہی معنی مناسب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم وہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض المشاہد وقد دمیت اصبعہ. کسی جنگ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جنگ آلود ہو گئی.
یا اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا جس سے آپ علیہ السلام لڑکھڑائے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی خون آلود ہو گئی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ غیر معروف معنی ہم نے مراد لیا کیونکہ یہ اس سے مناسب آ رہا ہے، دوسری روایات اس کے لیے مؤیدات موجود ہے۔ دوسری بات جو اس روایت میں جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، یہ فترت وحی کے باری میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر تاخیر مراد ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں دیر کی تو لہٰذا مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، وہ آپ سے بیزار ہوا، اس طرح مختلف باتیں وہ کرنے لگے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کا رب نہ آپ سے بیزار ہوا ہے اور نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ تو یہ فترت وحی کا واقعہ نہیں ہے عزیز طلباء کرام، بلکہ تاخیر وحی ہم اگر دیکھیں تو متعدد مرتبہ یہ صورت پیش آئی تھی، یعنی تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک روایت، وہ بھی حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دو رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کافر چچی تھی ام جمیل، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھے، جن کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب وہ پورا سورت نازل ہوا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ وہی ہے۔ تو اس کافر چچی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا، تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ ومن سورت علم نشرح، یہ باب ہے سورہ علم نشرح، سورہ انشراح بھی اسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن سعسعة رجل من قومه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے روایت کی ابن ابو عدی سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، قتادہ نے روایت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مالک ابن سعسعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو انہی کے خاندان کے ایک آدمی ہے۔ انہوں نے فرمایا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما انا عند البیت بین النائم والیقظان اذ سمعت قائلا یقول، اس اثنا میں کہ میں بیت اللہ کے پاس کچھ سویا اور کچھ جاگا ہوا تھا، یعنی بین بین حالت میں تھا کہ اچانک میں نے کسی کہنے والے کو سنا، احد بین الثلاثت فأتیت بطوست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدری الى كذا وكذا، قال قتادة قلت لأنس ما يعني؟ قال الى اسفل بطنی، قال فاستخرج قلبی فغسل قلبی بماء زمزم ثم اعید مکانه ثم حشی ایمانا وحکمتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کے درمیان ایک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر سوئے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کے درمیان تھے، تو پس وہ میرے پاس سونے کی ایک تشتری لائے جس میں زمزم کا پانی تھا، پس میرا سینہ کھولا گیا یہاں سے یہاں تک۔ انہوں نے ایک جگہ بتائی۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ما یعنی اس سے کیا مراد ہے یہاں تک
کتنا چیرا گیا تھا اور کتنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پیٹ کے نیچے تک، یہاں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پس میرا دل نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز کر دیا گیا. وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اس حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے، اور یہ مضمون عزیز طلباء کرام معراج والی ایک طویل روایت ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد رواہ ہشام الدستوائی وحمام عن قتادہ، اور اس کو روایت کی ہے ہشام دستوائی نے اور حمام نے قتادہ سے. وفیہ عن ابی ذر، اس باب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک کی ابتدا اسی آیت مبارکہ سے ہوتی ہے. کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ شرح کا لفظی معنی کھولنے کے ہے، اور سینہ کھولنا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو علوم اور معارف کے لیے وسیع کر دیا. جیسے کہ سورہ انعام میں آتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو یہاں بھی وہی مراد ہے کہ جیسے وہاں پر اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو علوم اور معارف کے لیے ایسا وسیع کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے علوم اب تک 1400 سال گزر چکے ہیں، اور مزید قیامت تک اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے سال یہ علوم چلتے رہیں گے اور اس پر اسی طرح کام ہوتا رہے گا. اب عزیز طلباء کرام، روایات صحیحہ میں آیا ہے کہ فرشتوں نے معراج کے لیے لے جانے سے پہلے، یعنی معراج کے موقع پر، اللہ جل شانہ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ظاہری طور پر بھی چاک کر کے صاف کیا اور پھر علم و حکمت سے اسے بھر دیا. جبکہ بعض مفسرین حضرات نے شرح صدر سے یہی معجزہ شق صدر مراد لیا ہے کہ اس سے مراد شرح صدر سے یہاں پر بھی شق صدر والا معجزہ ہی مراد ہے. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. ومن سورۃ والتین، یہ باب ہے سورہ تین کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن امية قال سمعت رجلا بدويا اعرابيا يقول سمعت ابا هريرة يرويه يقول. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے اسماعیل ابن امیہ سے. اسماعیل ابن امیہ نے کہا کہ میں نے ایک اعرابی کو یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کر رہے تھے. انہوں نے کہا من قرأ سورۃ والتین والزیتون فقرأ الیس اللہ باحکم الحاکمین فلیقل بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ جو شخص سورہ والتین والزیتون پڑھے اور اس آیت پر پہنچے اور یہ پڑھے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو چاہیے اسے کہ وہ یہ کہے بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں اور میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ اللہ جل شانہ وہ احکم الحاکمین ہے. هذا حدیث انما يروى بهذا الاسناد عن هذا الاعرابی عن ابی ہریرہ ولا يسمى، یہ حدیث اس سند کے ساتھ مروی ہے صرف اس اعرابی سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کا نام معلوم نہیں کہ اس عربی کا نام کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر سورہ تین کی یہ آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے جواب دینے کے بارے میں یہاں پر یہ روایت ذکر ہوئی.
تو یہ بھی عزیز طلباء کرام بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جواب طلب آیتوں کا جواب دینا مستحب ہے۔ اب اگر نماز کے دوران ہو تو دل ہی دل میں، اور اگر خارج الصلاۃ ہو تو پھر وہاں پر زبان سے جواب دے۔ فرض نمازوں کے اندر دل ہی دل میں جواب دے، نوافل میں بے شک زبان سے بھی دے دے اکیلے پڑھ رہا ہو۔ لیکن یہی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جواب دینا مستحب ہے، کوئی لازم اور فرض نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وَمِن سورة اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، یہ باب ہے سورہ علق کی تفسیر کے بیان میں۔ وَبِهِ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سندع الزبانیة قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے عبد الکریم الجزری سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سورہ علق کی اس آیت سندع الزبانیہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، پس چاہیے کہ وہ اپنی محفل کو بلا لیں، ہم بھی اپنی سپاہیوں کو بلا لیں گے۔ قال ابو جہل لَئِن رَأَيْتُ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يصلی لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں ضرور اس کی گردن کو روندوں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو فعل لأخذته الملائکۃ عیانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو ضرور اس کو فرشتے کلم کلا برملا پکڑ لیتے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن سعید الاشج نے، انہوں نے روایت کی ابو خالد الاحمر سے، انہوں نے داود ابن ابو ہند سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فجاء ابو جہل فقال الم انہک عن هذا الم انہک عن هذا الم انہک عن هذا فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضبرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، 3 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹے، فضبرہ، اور اس کو ڈانٹا۔ فقال ابو جہل انک لتعلم ما بها ناد اکثر منی، بے شک تو جانتا ہے کہ مکہ میں مجھ سے بڑی محفل والا کوئی نہیں ہے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واللہ لو دعا نادیہ لأخذته زبانیۃ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی محفل بلاتا تو ضرور اللہ اس کو اپنے سپاہیوں سے پکڑوا لیتے، یعنی جو اللہ کے سپاہی ہے زبانیہ وہ اس کو پکڑ لیتے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ وفیہ عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ علق کی آیت نمبر 17 اور 18 فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، پس چاہیے کہ وہ اپنی محفل کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیں گے۔ تو ان آیتوں کے بارے میں یہاں پر
شان نزول ذکر ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا کہ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن ابو جہل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو وہی کھڑے ہو کر کہنے لگا کیا میں نے تجھے یہاں روکا نہیں تھا نماز پڑھنے سے؟ 3 مرتبہ یہ کہنے لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف پلٹے اور اس کو ڈانٹا۔ تو ابو جہل اب متکبر تھا، سردار تھا، اس نے کہا کیا تجھے پتہ نہیں کہ مکہ میں مجھ سے بڑی محفل والا کوئی نہیں ہے؟ یعنی اگر سب کو میں بلا لوں تو یہ پوری جگہ میں گھیر لوں گا، تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر وہ اپنی محفل کو بلا لے، اپنے لوگوں کو بلا لے، اپنے دوستوں کو بلا لے، سب کو بلا لے، ہم اپنے سپاہیوں کو بلا لیں گے، سندع الزبانیہ، ہم اپنے سپاہیوں کو بلا لیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اگر وہ اپنے محفل والوں کو بلا لیتا تو اللہ کے فرشتے، اللہ کے سپاہی ضرور ان کو پکڑ لیتے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید نئے ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔